کتب راوندی کتاب خرائج میں ہبت اللہ بن ابی منصور موصلی سے نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتا ہے، دیار ربیہ جو کہ موصل اور رسولین کے درمیان جگہ کا نام ہے، وہاں کا رہنے والا ایک عیسائی کاتب تھا جس کا نام یوسف بن یعقوب تھا۔ اس کے اور میرے والد کے درمیان دوستی تھی۔ ایک دن وہ ہمارے گھر آیا اور میرے والد سے ملاقات کی۔ میرے والد نے اس سے کہا، کون سا مسئلہ درپیش ہے کہ اس وقت آئے ہو؟ کیا کوئی نئی خبر لائے ہو؟ اس نے کہا، متوکل نے مجھے بلایا ہے، معلوم نہیں میرے بارے میں اس کا کیا ارادہ ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے اپنی سلامتی کے لیے 100 دینار کی نذر کی ہے اور اپنے ساتھ لایا ہوں تاکہ امام مہدی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کروں۔ پھر اس نے میرے والد نے کہا، تجھے بہت بڑی توفیق حاصل ہوئی ہے کہ اس طرح کی نذر مانی۔ پھر اس نے میرے والد سے وداع کیا اور اپنے مقصد کی طرف چلا گیا۔ چند دنوں کے بعد ہمارے پاس آیا تو بڑا خوش و خرم تھا۔ میرے والد نے اس سے کہا، جو کچھ تیرے ساتھ پیش آیا ہے اسے ہمارے سامنے بیان کرو۔ نصرانی کہتا ہے کہ میں سامرا کی طرف چل پڑا۔ البتہ اس سے پہلے میں نے کبھی سامرا نہیں دیکھا تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو ایک گھر میں قیام کیا۔ میں نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ متوکل کے پاس جانے اور میرے یہاں آنے سے کسی کے باخبر ہونے سے پہلے بہتر یہ ہے کہ میں نذر کی رقم 100 دینار امام مہدی علیہ السلام تک پہنچا دوں۔ میں جانتا تھا کہ حضرت خانہ نشین ہیں اور گھر سے باہر نکلنے کی انہیں اجازت نہیں۔ میں بڑا حیران تھا کہ کیا کروں۔ ایک طرف تو مجھے امام کے گھر کا پتہ نہ تھا اور دوسری طرف اس بات کا ڈر تھا کہ اگر کسی سے امام علیہ السلام کے گھر کا پتہ معلوم کروں تو ہو سکتا ہے متوکل کو بتا دے، جس کی وجہ سے میں اور زیادہ پریشانی میں پڑ جاؤں۔ تھوڑی دیر تک میں نے غور و فکر کیا تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اپنے گدھے پر سوار ہو کر اپنے گدھے کی مہار چھوڑ کر اسے آزاد کر دیتا ہوں کہ وہ جہاں بھی لے جائے میں چلا جاؤں گا۔ شاید اس طریقے سے کسی سے پوچھے بغیر امام علیہ السلام کے گھر کا راستہ تلاش کر لوں۔ اس کے بعد میں نے دیناروں کو ایک کاغذ میں رکھا اور اسے آستین میں چھپا لیا اور گدھے پر سوار ہو گیا۔ سواری خود بخود اپنی مرضی سے گلی کوچے طے کرتی ہوئی جا رہی تھی، یہاں تک کہ ایک گھر کے پاس جا کر رک گئی۔ میں نے جتنی بھی کوشش کی کہ اس کو چلاؤں لیکن نہ چلی۔ میں نے اپنے غلام سے کہا کہ آرام سے کسی شخص سے پوچھو یہ کس کا گھر ہے۔ جب اس نے پوچھا تو اسے بتایا گیا کہ ابن الرضا یعنی امام مہدی علیہ السلام کا گھر ہے۔ میں نے تعجب کے ساتھ کہا، اللہ اکبر، خدا کی قسم، یہ آپ کی امامت اور حقانیت کی ایک واضح اور روشن دلیل ہے۔ اسی اثناء میں اس گھر کے اندر سے ایک سیاہ رنگ غلام باہر آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ تو یوسف بن یعقوب ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا نیچے اتر آؤ۔ میں اتر آیا۔ اس نے مجھے گھر کے دروازے کے پاس کھڑا کر دیا اور خود گھر کے اندر چلا گیا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، یہ ایک دوسری دلیل ہے۔ خادم کو میرے نام کا کیسے علم ہوا ہے؟ مجھے تو اس شہر میں کوئی نہیں جانتا اور نہ ہی میں اس شہر میں کبھی آیا ہوں۔ خادم واپس آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ وہ 100 دینار جو تو نے کاغذ میں رکھ کر آستین میں چھپائے ہیں وہ مجھے دے دو۔ میں نے وہ دینار اسے دے دیے اور اپنے آپ سے کہا کہ یہ تیسری دلیل ہے۔ دوبارہ خادم میرے پاس آیا اور کہا، گھر کے اندر آ جاؤ۔ جب میں حضرت کی خدمت میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ آپ اکیلے تشریف فرما ہیں۔ آپ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، اے یوسف، کون سی چیز تیرے لیے روشن و ظاہر ہوئی ہے؟ میں نے عرض کی، کافی مقدار میں میرے لیے دلیل اور برہان ظاہر ہو چکی ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، افسوس ہے کہ تو مسلمان نہیں ہوگا لیکن تیرا بیٹا مسلمان ہو جائے گا اور ہمارے شیعوں میں سے ہوگا۔ اے یوسف، کچھ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہماری دوستی اور محبت تجھ جیسے لوگوں کو کوئی فائدہ نہ پہنچائے گی، لیکن خدا کی قسم یہ لوگ جھوٹ کہتے ہیں۔ ہماری دوستی و محبت تجھ جیسے لوگوں کو بھی فائدہ دے گی۔ اب جس کی طرف جانے کا ارادہ رکھتے ہو جاؤ، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ کہتا ہے، اس کے بعد میں متوکل کے گھر گیا
اور جو کچھ میں چاہتا تھا وہ کہہ دیا، اور کسی قسم کی کوئی تکلیف اور پریشانی اس کی طرف سے مجھے نہ آئی۔ میں بڑے آرام و سکون سے وہاں سے واپس آ گیا۔ اس حدیث کا راوی ہبت اللہ کہتا ہے، اس نصرانی کی وفات کے بعد میں نے اس کے بیٹے سے ملاقات کی، جبکہ وہ ایک اچھا شیعہ مسلمان ہو چکا تھا۔ مجھ سے کہا، میرا باپ تو نصرانی اس دنیا سے چلا گیا اور میں اپنے باپ کے فوت ہونے کے بعد مسلمان ہو گیا تھا۔ یہ وہ خوشخبری ہے جو میرے مولا نے فرمائی ہے۔